اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں مجھے فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔